اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی احسان کر نہیں سکتا۔ اے بزرگی اور مہربانی رکھنے والے اور اے بخشش کا انعام کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہی گرنے والوں کو تھامنے والا، بے پناہوں کو پناہ دینے والا اور پریشان حالوں کا سہارا ہے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے میری فراری، بدبختی، درماندگی کو مٹا دے اور روزی میں میری وسعت پیدا فرما، اور اپنے پاس الکتاب میں مجھے خوش نصیب، وسیع الرزق اور پھر نیک بھی کر دے۔ بے شک تیرا یہ کہنا تیری کتاب میں جو تیرے نبی مرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچی ہے، حق ہے، سچ ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ اے اللہ، تجلی اعظم کا صدقہ ہمیں اس ماہ شعبان کی نصف شعبان المکرم کی رات میں، جس میں تمام چیزوں کی تقسیم اور نفاذ ہوتی ہے، میری بلاؤں کو دور کر۔ ہوا میں ان کو جانتی ہوں یا میں نہیں جانتی، اور تو واقف ہے۔ بے شک تو ہی سب سے برتر اور بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر اور اصحابہ پر، آمین ثم آمین۔ شب برات کے نوافل۔ منقول ہے کہ جس شخص شب برات میں 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ دوسرا، ماہ شعبان 15ویں شب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے۔ تیسری، ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے، تو اس کی گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اب ہے نوافل برائے توبہ۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرہ 10 مرتبہ، اسی طرح تیسری میں بعد سورہ فاتحہ سورہ قدر 10 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوبارہ 4 رکعت اسی ترکیب سے پڑھیں۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ و کبیرہ اللہ سبحانہ تعالی معاف فرما کر مغفرت عطا فرمائے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد نفل۔ معمولات اولیاء کرام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے نیت میں یہ شامل کرے کہ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے گا۔ 2 رکعت پھر بڑے بلاؤں سے حفاظت کی، اور اس کے بعد والی جو 2 رکعتیں ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اور نیت کریں کہ اپنے سوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کریں۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ یا 1 بار سورہ یاسین پڑھے۔ اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھے۔ دعائے نصف شعبان المعظم۔ اے اللہ عز و جل، احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوفزدہ کو ایمان دینے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اگر تو اپنے یہاں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو، تو اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے میری بدبختی، میری محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس الکتاب میں مجھے خوشبخت، کشادہ رزق دیا ہوا اور بلائیوں کی توفیق دیا ہوا تحریر فرما دے کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں
تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر فرمایا، اور تیرا یہ فرمانا حق ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ خدایا ذوالجلال والکرام، تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات یعنی شب برات میں ہے، کہ جس میں باندھ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ آفتوں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود و سلام بھیجیں۔ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت۔ اب ایک ایسی عظیم الشان نماز کی فضیلت پیش کی جاتی ہے کہ واقعی اس کی فضیلت ایسی ہے کہ جو اس مبارک نماز سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا۔ یہ ایسی فضیلت والی نماز ہے کہ موقع ملے تو کبھی کبھی ضرور پڑھ ہی لینا چاہیے ہمیں۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ جس کام ہے کہ جو تم کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے پرانے نیم جو بول کر کیے گئے اور جو جان بوجھ کر کیے گئے چھوٹے اور بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی تلقین فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھو، اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ بن سکے تو مہینے میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ہی ایک بار، اور اگر تم یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار ضرور پڑھو، یعنی اپنی زندگی میں اسے ایک بار ضرور پڑھو۔ صلاۃ التسبیح ادا کرنے کا طریقہ۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ حسب معمول کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اب ثنا پڑھیں، پھر 15 بار یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم 3 بار کہنے کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر جلسے میں بھی یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی پہلے ہی سجدے کی طرح 10 بار تسبیح پڑھیں، اور یہ ایک رکعت میں کل 75 بار تسبیح ہوئی، اور اب آپ کو 4 رکعت میں 300 بار تسبیح پڑھنا ہے۔ اب دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 15 بار اور قرأت کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح گزشتہ رکعت کی طرح یہ رکعت مکمل کر کے قضا میں التحیات، درود ابراہیم اور دعا تک پڑھیں، پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں حسب ترتیب پہلی اور دوسری رکعت کی طرح پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ میں اس مقام پر مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کا ایک فتویٰ پیش کرتی ہوں، جسے نہ صرف یہ کہ قضائے عمری کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا بلکہ قضا کی آسانیاں اور ہر روز کی قضا رکعتوں کی تعداد کا علم ہوگا۔ اب آپ وہ فتویٰ غور سے سنیے گا۔ قضا ہر روز کی نماز کی فقط 20 رکعتوں کی ہوتی ہے، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء اور 3 وتر کے ہیں۔ قضا میں یوں نیت کرنا ضروری ہے کہ نیت کی میں نے پہلی فجر کی جو مجھ سے قضا ہوئی،
اسی طرح ہمیشہ ہر نماز میں کیا کریں، اور جس پر قضا نمازیں بہت کثرت سے ہوں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کر لیں تو جائز ہے۔ پہلا، ہر رکوع اور سجدے میں 3 بار سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العلیٰ کی جگہ صرف ایک بار کہیں، ایک یہ آسانی ہو گئی۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ البتہ وتروں کی تیسری رکعت میں مکمل الحمد شریف اور سورت ضرور پڑھی جائے۔ اب تیسری تخفیف پچھلی آخری اتحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر آپ سلام پھیر دیں۔ اب چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتروں کی تیسری رکعت میں دعائیں قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر 1 یا 3 بار رب اغفرلی کہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی سال کی وہ راتیں جن میں قیام کرنا مستحب ہے۔ بعض علماء نے سال بھر کی ان راتوں کو جمع کیا جن میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ یہ کل 14 راتیں ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی، ماہ محرم کی پہلی رات۔ دوسرا، عاشوراء کی رات۔ تیسرا، ماہ رجب کی پہلی رات۔ چوتھا، رجب کی 15ویں شب۔ پانچواں، رجب کی 27ویں رات۔ چھٹا، شعبان کی 14ویں رات۔ ساتواں، عرفہ کی رات۔ آٹھواں، عیدین کی 2 راتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور رمضان شریف کے آخری عشرے کی 5 طاق راتیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ ہو گئی کل 14 راتیں۔ ان راتوں میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ آپ سال میں 4 راتیں ہر کام سے خالی کر کے عبادت کے لیے محسوس فرمایا کرتے تھے۔ یہ راتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی، ماہ رجب کی پہلی رات۔ دوسری، عید الفطر کی رات۔ تیسری، عید الاضحیٰ کی رات۔ اور چوتھی، ماہ شعبان کی 15ویں رات۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حجاج بن ارطا حاکم بصرہ کو لکھا کہ سال میں 4 راتوں میں عبادت ضرور کرو۔ ان راتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت بہاتا ہے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، رمضان کی 27ویں رات اور عید الفطر کی رات ہے۔ تیسرا، دلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صدیقہ کائنات ام المومنین اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 4 راتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و برکت کثرت سے عطا فرماتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 15 شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات ہے۔ امام دلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حتم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں اگر ان میں دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ پہلی رجب کی پہلی رات ہے، دوسرا 15 شعبان کی رات ہے، تیسرا جمعے کی رات ہے، چوتھا اور پانچواں دونوں عیدوں کی راتیں ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان راتوں میں ہمیں خوب دل لگا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب رجب، شعبان اور رمضان کے مختلف فضائل کے اعتبار سے، پہلا، رجب زمین میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کھیتی کے لیے عام پاشی کا، اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا۔ پس جو شخص رجب میں فرما برداری کا بیج نہیں ڈالتا اور شعبان معظم میں آنکھوں سے پانی نہیں بہاتا، وہ ماہ رمضان میں فصل کیسے کاٹے گا؟ دوسرا ہے رجب بدن کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو پاک کرتا ہے، اور ماہ رمضان روح کی پاکیزگی کا کام انجام دیتا ہے۔ تیسرا، رجب گناہ سے استغفار کے لیے، شعبان عیب چھپانے کے لیے، اور ماہ رمضان دل روشن کرنے کے لیے ہے۔ چوتھا ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سال مثل شجر ہے، رجب اس کے پتے نکلنے کا موسم ہے، شعبان پھل بننے کا، اور رمضان پھل توڑنے کا زمانہ ہے۔ پانچواں، رجب مغفرت الہی سے محسوس ہے، شعبان شفاعت سے، اور ماہ رمضان نیکیوں میں ترقی دینے کے لیے خاص ہے۔ چھٹا، رجب توبہ کا،
شبان محبت کا اور رمضان قربت الہی کا مہینہ ہے۔ 7واں، حضرت ابو بکر وراق اللہ رحمتہ فرماتے ہیں رجب کی کیفیت ہوا کی سی ہے، شبان بادل سے مشابہت رکھتا ہے اور ماہ رمضان بارش کی طرح ہے۔ 8واں، تمام مہینوں میں نیک عمل کا 10 گنا ثواب ہے، رجب میں 70 گنا اور شبان میں 700 گنا اور ماہ رمضان میں 1000 گنا ثواب ہوتا ہے۔ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ گنیت الطالبین میں نقل فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ظلم چھوڑنے کے لیے، ماہ شبان اعمال دین کے عہد کے لیے اور رمضان کا مہینہ صدق و صفا کے لیے ہے۔ رجب عزت کا مہینہ ہے، شبان خدمت کا اور رمضان نعمت الہی عز و جل کا۔ رجب ماہ عبادت ہے، شبان دنیا سے قطع تلقی اور بے نیازی کا اور رمضان کثرت ثواب کا مہینہ ہے۔ رجب ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں دو چند کر دیتا ہے، شبان کے مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور رمضان عطائے اعزاز کا مہینہ ہے۔ رجب نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والا مہینہ ہے اور شبان میانہ روی اختیار کرنے والوں کا اور رمضان گناہ گاروں کی معافی کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ 15 شبان کی شب میں قبرستان تشریف لائے تاکہ آپ مومنوں مومنات اور شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ شب برات میں قبرستان جانا سنتوں ہے، عورتوں کی اجازت نہیں۔ قبروں پر موم بتیاں اور اگر بتیاں جلائی نہیں جا سکتی ہیں، انہیں مت جلائیں قبروں پر۔ ہاں، تلاوت وغیرہ کرنا ہو تو ضرورتاً اجالا حاصل کرنے کے لیے قبر سے ہٹ کر موم بتی جلا سکتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے قبر سے ہٹ کر اگر بتیاں جلانا بھی جائز ہے۔ مزارات اولیاء کے پاس چراغ جلانا جائز ہے۔ آپ قبر کے اوپر رکھ کر موم بتیاں یا اگر بتیاں نہیں جلا سکتے، ہاں سائڈ پہ رکھ کر آپ ضرور جلا سکتے ہیں۔ تو رات میں مرکوم ہے کہ جو شخص شبان المعظم میں ان کلمات کا وظیفہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کارہ الکافرون، پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرماتا ہے، 1000 برس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور وہ اپنی قبر سے اس حالت میں باہر آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور ہوگا، نیز وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین میں شمار کیا جائے گا۔ شب برات کی دعائیں: اعوذ برداک من سخطک و اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ بک منک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تو سے ہی سوال کرتی ہوں اور تیرے عذاب سے تیری رحمت کی طالب ہوں۔ تو نے آپ اپنی ثنا کی ہے اور تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بخشنے والا ہے اور بخشش کو تو محبوب رکھتا ہے، میری خطائیں معاف فرما۔ حضرت عارف بلا علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے اللہ، تو درگزر کرنے والا ہے، تجھے عفو محبوب ہے، مجھے معاف فرما۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں تجھ سے عفو، عافیت اور دین و دنیا میں دائمی معافی کی خواستگار ہوں۔ ماہ شبان کے تمام مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات اور لیلہ مبارکہ کہتے ہیں، باقی شبان کی راتوں بلکہ تمام سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ خود خالق دو جہان اس رات کی تعریف اپنے قرآن مجید میں اس طرح فرماتا ہے، ترجمہ: قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بیچنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت مولانا سعید نعیم الدین مراد آبادی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، اور یہی تفسیر مفسرین کا مذہب ہے۔
اور اس مبارک رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس قدر اس کو ملے گا اور اتنا یہ استعمال کرے گا۔ اسی طرح اجل بھی لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اتنی مدت تک زندہ رہے گا اور فلاں وقت میں مرے گا۔ اسی طرح جو کام آئندہ سال ہونے والا ہوتا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اس رات میں نئی فرشتے تیار ہوتی ہیں اور بارگاہ رب العزت میں پیش بھی کی جاتی ہیں۔ یوں تو ہر رات اور ہر دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہیں، مگر بعض راتوں اور دنوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلائیے۔ اللہ کے دن کون کون سے ہیں؟ یہ وہی مقدس دن اور مقدس راتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص خاص نعمتوں کا ظہور ہوا اور اس کی شان و عظمت کے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوئے، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بڑے بڑے انعامات و عنایات سے سرفراز ہوئے۔ ان دنوں اور راتوں کو بارگاہ خداوندی میں وہ عظمت و سرفرازی حاصل ہوئی کہ اپنی نسبت سے نوازا اور ایام اللہ کے لقب سے ممتاز فرما کر خاص اپنا دین فرمایا۔ چونکہ ان دنوں اور راتوں میں رحمت خداوندی کے جلوے نمودار ہوتے ہیں اور اللہ کی شان جمالی کی تجلیات بندوں پر جلوہ و فکر ہوتی ہیں، اس لیے یہ دن اور راتیں توبہ و استغفار کا انمول وظیفہ اور عقبہ کی کھیتی کا بہترین موسم نیز تجارت آخرت کا خاص سیزن ہے۔ خصوصیت سے شب برات اور شب قدر کو ان امور کا منبع و مخزن ٹھہرایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخشش عطا کروں۔ اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں 2 بیزاریاں ہیں۔ پہلی، بدبخت لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیزار ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور دوسرا، اولیاء اللہ ذلت اور گمراہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ مبارک رات صرف عبادت کی رات ہے۔ اس میں ہمتاً قرآن خوانی، نعت خوانی اور نوافل میں ہی مشغول رہنا چاہیے۔ جتنی ہمت ہو سکے بڑھ چڑھ کر ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کے 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ بھی رکھو۔ اس رات کی آمد سے پہلے تمام مسلمانوں کے لیے افضل و مستحب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا قصور معاف کرائیں، اور خاص طور سے معصیت کاروں پر لازم ہے کہ وہ گناہوں کے کاموں سے باز آ جائیں جو لیلہ مبارک میں بھی انہیں خدائے پاک کی رحمتوں سے دور رکھتے ہیں اور اس کی بخشش کے ہرگز قریب نہیں ہونے دیتے۔ آنے والے ذکر میں جن نا فرمانوں یا مجرموں کا ذکر آئے گا، ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو صرف حق اللہ میں گرفتار ہے، یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پامال کیا ہے، جیسے کافر، مشرک، مرتد، کاہن، نجوم، گویا باجا بجانے والا اور زمین پر کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا وغیرہ ہے۔ ان کو حکم یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دیں اور پھر کبھی بھی اس کے نہ کرنے میں پختہ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ گناہ اعلانیہ ہو تو توبہ بھی اعلانیہ ہی کریں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حق العبد میں بھی گرفتار ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی کام یا بات کے ذریعے کسی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچائی، اس کا دل دکھایا، جیسے والدین کے نافرمان لڑکے یا لڑکیاں، شوہر کی نافرمان عورت، زنا کار خواہ مرد ہو یا عورتیں، جادو ٹونے کے ذریعے پریشان کرنے والے، پارسا مرد یا عورت پر تہمت لگانے والے، ناحق گالی دینے والے اور غیبت کرنے والے وغیرہ، ان کو یہ حکم ہے کہ اپنے قول و فعل سے باز آ کر توبہ کریں اور جنہیں تکلیف پہنچی ہے ان سے معافی بھی مانگیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کے 3 دفتر ہیں، ایک دفتر میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ بخشے گا اور ایک دفتر کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا۔ جس دفتر سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بندوں کے جانی یا مالی حق میں ظلم کے مرتکب ہوں، جیسے کسی محترم جان کو ناحق قتل کرنے والا، ہوا ہتھیار سے قتل کیا ہو یا پھر جادو ٹونے سے، کہاں نجومی، گویا باجا بجانے والا، چور، سود خور، رشوت خور، غاصب، جسم فروش، زانیہ،
دوسروں کا مال ناحق ہڑپ کرنے والا اور قرض لے کر فراہی کے باوجود ادا نہ کرنے والا وغیرہ ہے۔ ان کو حکم ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کریں۔ جس کا مالی حق عائد ہوتا ہے سو اس کا مال اس کے حوالے کریں۔ اولیاء مقتول مال لے کر صلح پر راضی ہوں تو مال دے کر ان سے صلح کر لیں۔ خدائے ذوالجلال کی عدالت عالیہ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں بندوں کی ظلم و زیادتی کو کبھی بغیر توبہ اور کبھی توبہ کے بعد معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں بندوں کی ظلم و زیادتی کو اس وقت تک نہیں معاف کرتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے، کہ کوئی ستم رسیدہ یہ شکایت نہ کر سکے کہ اے حاکم حقیقی مجھے انصاف نہ ملا، اگرچہ وہ قادر مطلق جو کچھ کرے سب اس کا عدل ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی بندے پر ظلم و زیادتی کرے گا، جب تک وہ بندہ اسے معاف نہیں کرے گا تب تک اسے معافی نہیں مل سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشکی کے شہید کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر حقوق العباد اس کے ذمے سے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ حقوق العباد اس کو معاف نہیں ہو سکتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا، یعنی معاف نہیں کرتا اور پھر بدلہ دلاتا ہے۔ نیز ارشاد نبوت ہے، اور چگل خور کی بخشش نہ ہوگی یہاں تک کہ جس کی چگلی کی ہے وہ اسے بخش دے۔ شب برات کو لیلہ الصق کی یعنی پروانہ نجات کی شب بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ عظمت والی رات ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے انتہا خوبیوں اور برکتوں کا جامع بنایا ہے اور بہت سے خصائص اور امتیازات سے شرف بخشا ہے۔ اس کے 5 اہم خصائص تفسیری کشاف اور فتوحات الہیہ میں یہ بتائے گئے ہیں۔ پہلا، تقسیم امور، دوسرا نزول رحمت، تیسرا فیضان بخشش، چوتھا قبول شفاعت اور پانچواں فضیلت عبادت۔ فضیلت عبادت کا تو بیان میں آپ کو کر چکی ہوں، اب بقیہ 4 امور کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی۔ تقسیم امور، اس رات میں سال بھر میں ہونے والے تمام امور کائنات، عروج زوال، ادبار و اقبال، فتح و شکست، فراخی و تنگی، موت و حیات اور کارخانہ قدرت کے دوسرے شعبہ جات کی فہرست مرتب کی جاتی ہے اور انتظام کار فرشتوں کو الگ الگ ان کے کاموں کی ڈیوٹی بھی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، جتنے آدمی اس سال وفات پائیں گے انہیں بھی درج کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی اتاری جاتی ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو فرشتہ موت کو ایک فہرست دے کر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس میں جس کا نام درج ہے اس کی روح قبض کرو۔ تو بندہ بستر بچھاتا ہے، شادی کرتا ہے، گھر بناتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ غنیت الطالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ نزول رحمت و فیضان بخشش، اس رات میں خدائے پاک دن ڈوبنے کے بعد سے ہی اپنی بے پناہ رحمتیں دنیا والوں پر نازل کرتا ہے اور بے شمار لوگوں کو اپنے فضل ہاتھ سے بخش دیتا ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی اور رحمت کا نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کیا کوئی بھی مغفرت کا طلبگار ہے، میں اسے بخش دوں، اور ہے کوئی روزی کا چاہنے والا
کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی گرفتار بلا کہ میں اسے عافیت بخشوں؟ ہے کوئی ایسا اور ایسا، یعنی آج رحمتوں کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص میری کسی رحمت کا طالب ہے کہ میں اسے فضل و احسان سے نواز دوں؟ رحمت عامہ کی داد و حش کا اعلان رات بھر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے۔ فجر نمودار ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تو جو بھی کوئی شخص مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، سوائے زناکار عورت یا مشرک کے، کہ یہ محروم رہتے ہیں اس رات کو۔ حدیث پاک میں فجر نمودار ہونے سے مراد سحری ختم ہونے کا وقت ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے اس کی خوش نصیبی کی معراج ہے کہ خود اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو کر یہ فرمائے کہ تم جو کچھ مانگو میں سب عطا کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اپنی باری کے روز ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، دیکھا کہ وہ بقیع پاک میں موجود ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات نہیں، مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ شعبان کی 15 رات میں آسمانی دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ بندوں کو بخشش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، اگرچہ آج کی شب تیری باری کی ہے، لیکن چونکہ اس مقدس رات کا ایک ایک لمحہ ہیرات و برکات اور تجلیات رحمانیہ کے نزول کا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز پڑھنے لگے تو سجدہ اتنا دراز کیا کہ مجھے یہ شبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو جا کر آپ کے انگوٹھے کو ہلایا، وہ ہلا تو میں لوٹ آئی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ، یا فرمایا اے ہمیرا، کیا تجھے یہ خدشہ ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیری باری میں تیرے ساتھ وفادارانہ سلوک نہ کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم ایسا نہیں، ہاں آپ کے دیر تک سجدے میں پڑے رہنے کی وجہ سے میں یہ سمجھنے لگی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر لطف و کرم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، تو مغفرت چاہنے والوں کو بخشش دیتا ہے اور رحم کی التجا کرنے والوں پر رحم و مہربانی فرماتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو اپنی رحمت سے ٹالے رکھتا ہے، جیسے وہ لوگ جو اللہ عز و جل سے دور ہیں۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، بس تمام مخلوق کی سوائے مشرک اور کینہ پرور کے بخشش فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مشرک، جادوگر، کاہن، زنا پر اصرار کرنے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے غیر شرعی طور پر کینہ اور عداوت رکھتا ہے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے زمانے کے لوگ شب برات سے پہلے ہی ایک دوسرے سے معافی مانگتے اور ان کو راضی کرتے تھے تاکہ اس رات کی رحمت و مغفرت سے بہرور ہو سکے۔ بہقی شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیع اپنے جانے وہاں سے آنے پر حباب گاہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا ایک تفصیلی واقعہ ذکر کیے ہیں، جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلکہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کی مانند نافرمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن مشرک، کینہ اور بدیتی، جو جماعت اہل سنت سے خارج ہو، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف اس رات میں بھی نگاہ رحمت نہیں فرماتا۔ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، جو اپنے کپڑوں پر زمین کر گھسیٹ کر چلتے ہیں، جیسے کہ آج کا دور ہے، آج کا فیشن بنا ہوا ہے کہ بہت سارے کپڑے زمین پر گھسیٹے جاتے ہیں، میکسیاں ٹیل والی بنائی جاتی ہیں، دوپٹوں کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی، ایسی عورتوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کے جو نافرمان ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی، شراب کے جو عادی ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی، زنا کرنے والے مرد اور عورت، ان دونوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اپنے گناہوں کی پہلے ہی معافی مانگے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ شعبان کی 15 رات میں تجلی رحمت دنیا والوں پر نازل کرتا ہے تو اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک یا کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ بہکی کی روایت میں ہے کہ جس کے دل میں عداوت یا جذبہ انتقام ہو نہیں بخشا جاتا۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ 2 شخصوں کی بخشش نہیں ہوتی: بدعتی، جو جماعت اہل سنت سے خارج ہو اور جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی نافرمان اور معصیت کار ہیں جو رحمتوں کی اس برسات میں بھی ایک قطرہ آب رحمت بلکہ اس کے ترشاں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ احادیث کریمہ کے مطابق ان کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے: مشرک، جو خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک، ساجی اور مستحق عبادت قرار دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں خدائے ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ کافر اور مرتد بھی مشرک کے حکم میں ہی ہے۔ دوسرا، والدین کے نافرمان، خدا اور رسول کے بعد حقوق العباد میں ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، تو ان کی نافرمانی کا وبال بھی اسی طرح ہوگا۔ حدیث میں ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کے متعلق 3 بار فرمایا گیا ہے، وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے۔ والدین کے نافرمان ذلیل ہوں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا، کاہن، جو آئندہ کی پوشیدہ باتیں اٹکل پچو سے بتائیں یا بتانے کا مدعی ہو۔ چوتھا، نجومی، جو غیب کی خبر دیں، عالم غیب ہونے کا دعویٰ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ پانچواں، جادوگر، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ کافر ہے، یہ لوگوں کو ایذا دیتا ہے اور زمین میں فساد مچاتا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے، جمہور علماء جادوگر کو قتل کر دینا لازم قرار دیتے ہیں۔ یہی مسلک امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد علیہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ چھٹا، فال نکالنے والے، قرآن پاک میں فال نکالنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ بدعتی، جو جماعت اہل سنت سے خارج ہو اور خلاف سنت کام کرتا ہو۔ قاتل، جو کسی محترم و معصوم جان کو ناحق مار ڈالنے والا ہو۔ نواں، جلاد، قرابت داروں سے رشتہ کاٹنے والے۔ کینہ ور، جس کا سینہ کسی مسلمان سے کینے کی آلودگی میں ملوث ہو۔ عادی سود خور، جس نے 3 بار سود لیا ہو۔ ناجائز محصول و وصول کرنے والے۔ زنا کے عادی، مرد ہو یا عورت۔ شراب کے عادی، باجا یا میوزک بجانے والے، گویے اور زمین پر تکبر کی وجہ سے کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے۔ ان بد نصیبوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کرے اور اللہ پاک کے انعام اکرام سے سرفراز ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام شعبان کی 15 رات میں تشریف لائے
اور مجھ سے فرمایا، اے صاحب مدح کثیر، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور کافروں مشرکوں کے علاوہ سب کو بخشش دیتا ہے، مگر یہ کہ وہ جادوگر ہو یا کاہن یا شراب کا عادی یا سود کا عادی یا زنا کا عادی ہو، کہ ان مجرموں کی اپنے اپنے گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے بخشش نہیں ہوتی۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اترے اور عرض کیا، اے صاحب مدح عظیم، اپنا سر اٹھائیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھا کر دیکھا کہ جنت کے سب دروازے کھلے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کو بشارت ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے بھلائی ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والوں کو مبارک ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اسی رات میں تمام مسلمانوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ اس سے منہ مانگی مراد دی جائے، اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ شروع رات سے فجر کے نمودار ہونے تک۔ پھر عرض کیا، اے تعریف کے لائق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو جنت میں بھیج کر حکم فرماتا ہے کہ پوری جنت سجا دی جائے، کیونکہ آج کی رات آسمان کے ستاروں، دنیا کی رات و دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات بیر کے درخت کے ساتھ پتے پانی میں جوش دے کر غسل کریں، انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا۔ آتش بازی کی بدعت۔ مسلمانوں کی بہت بڑی بد نصیبی یہ بھی ہے کہ ان کے نیک کام بسا اوقات افراط و تفریط سے حالی نہیں ہوتے، اور شیطان اپنے خفی ذریعے سے ان کے لیے نیک کاموں میں بڑائی کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے شب برات قرب الہی کے لیے عبادتوں کی رات ہے، اس میں خوشیاں بھی منائی جا سکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی رات سے نوازنے کا موقع مرحمت فرمایا، مگر ہم خوشی کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور شیطانی وسوسے سے ایسے امور انجام دینے لگتے ہیں جو سر تا سر ناجائز و گناہ ہیں، اور ہم کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اپنی بلائیوں میں بڑائیوں کی آمیزش کر رہے ہیں۔ صرف اسی بات پر موقوف نہیں بلکہ تزئین مال، اسراف بیجا اور فضول خرچی جیسی بڑی چیزوں میں مبتلا ہو کر عصیاں کاری کا بوجھ اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ عام طور پر شعبان کی اس عظیم رات کے آنے سے بیشتر بلکہ شعبان کے رویت حلال ہی سے آتش بازی محلہ محلہ کڑیاں کڑیاں شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بڑے شوق سے آتش بازی کا سامان خرید کر اپنے بچوں کو اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کو گمان تک نہیں ہوتا کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ چیز شریعت اسلامی کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن حکیم میں تزئین مال و فضول خرچی پر سخت تنبیہ فرمائی گئی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ عز و جل فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ مبارک رات جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر آج کل کے مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے پیسے خرچ کر کے خود اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں، اور اس طرح خوب آتش بازی چلا کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔
اسلامی زندگی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکی۔ علاوہ ازیں ہندو لوگ ہولی دیوالی کے وقت خوب آتش بازی چلاتے ہیں۔ افسوس کہ یہ آتش بازی والی ناپاک رسم مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کروڑا ہاں کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی نظر ہو جاتا ہے اور آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے ہیں اور اتنے آدمی جل کر مر گئے ہیں۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا اور خریدوانا، چلانا اور چلوانا سب حرام ہے۔ اس مبارک رات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پوری امت کی شفاعت کے عطیہ خاص سے نوازا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مجھے کچھ ایسے فضائل ملے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملے اور مجھے شفاعت دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 13ویں رات کو بارگاہ خداوندی میں اپنی امت کے لیے شفاعت کی درخواست کی تو 1/3 امت کی شفاعت مقبول ہوئی۔ پھر 14ویں رات میں دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی اور پھر 15ویں رات شب برات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہو گئی سوائے ان کے نافرمان بندوں کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی اور گناہ پر اصرار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بسر کرنے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف اپنی تمام تر رحمتوں عنایتوں کے ساتھ اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے اور پھر اعلان فرماتا ہے کوئی معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی کا طالب میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصائب و آلام کا مارا ہوا جو مجھے پکارے اور میں اس کے دکھوں کا مداوع کر دوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیاں لٹاتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو مشغول نوافل تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز رکا ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا یعنی خدائے مالک غالب اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ برات نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ شب برات قریب ہے۔ اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت جل جلالہ میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا عز و جل بطفیل حضور پر نور شافع یوم النشور افضل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے مگر چند ان میں وہ 2 مسلمان جو محض دینی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں، ایک دوسرے کو حقوق ادا کر دیں یا پھر معاف کرما لیں کہ باذن تعالیٰ حقوق العباد سے صحائف اعمال خالی ہو کر بارگاہ عزت عز و جل جلالہ میں پیش ہوں۔ حقوق مولا تعالیٰ کے لیے توبہ صادقہ کافی ہے، یعنی سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق انشاءاللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے۔ ایسی حالت میں باذن تعالیٰ ضرور اس شب میں امید مغفرت نامہ ہے۔ اس رات سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں اور بہن بھائیوں سے جس سے رشتہ قطع تعلقی ہے ان چیزوں کو ختم، رنجشوں کو کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھیں۔
جس کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگے، بلکہ ہر کسی سے معافی مانگے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ ماں باپ کی دعا جنت میں لے جاتی ہے، ماں باپ کی دعا بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور ان سے معافی مانگے۔ شراب پینے سے معافی مانگے، اور غیبت کرنے والے وہ بھی معافی مانگے، سود خور وہ بھی معافی مانگے۔ غرض یہ کہ جو جس گناہ میں مبتلا ہے اور جن کی اس گناہ کی وجہ سے معافی نہیں ہونی ہے، ان گناہوں سے بھی معافی مانگے، اور باقی بھی ہر گناہ سے اللہ کے حضور جھک کر توبہ کرے، معافی مانگے، رو کر گر گرا کر۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کو ختم کر دے اور سب سے معافی مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر اس رات اللہ کے حضور ساری رات نوافل میں گزاریے، عبادت میں گزاریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور رب کی ذات تو پکارتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دلوں کی جائز حاجات پوری کر دے۔ صبح کو روزہ رکھیں، خود بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جہاں کہیں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب مسلمانوں کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔